بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سب یار مصر ستاروں کے ہیں. یار کہا اصحاب، میرے سب یار میرے سب یار مصر ستاروں کے ہیں. جس کے پیچھے لگ لوگے راہ مل جائے گی. ترجمہ وہاں تھانی کا ہے، بالکل جیسے عربی ویسے اردو. یہ اچھا لگتا ہے نا. جس کے پیچھے لگ لوگے راہ مل جائے گی. صحابی، کوئی صحابی جس کے پیچھے، کیونکہ ان کے دل کو اللہ نے صاف کر دیا تھا. ان کے لیے راستہ بالکل روشن تھا. جس روشن راستے میں چلے ہیں تم چلو گے تم ہی پا جاؤ گے. بہت سندر. حق تعالیٰ نے پہلی آیت فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے ساتھ جو لوگ والذین آمنوا، صحابہ کی بات. محمد اللہ کا رسول ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین معہ، اس کے بہت اصحاب بیان گئے ہیں. یہاں تک فرمایا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. صحابہ کی آخری تعریف. یبتغون فضلا، نئے نئے حکومت چاہتے ہیں جو دنیا کی زیبائش. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل مل جائے. صحابہ کرام کے بارے میں اس سے بڑھ کے کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ اللہ ان کی تعریف. یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل رضا کو ڈھونڈتے ہیں. رضوانہ سب جہاد سے، تکالیف سے، سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہ برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. ساری امت کے لیے مولانا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس وقت کی امت، اخیر امت کی اصلاح اسی سے ہوئی جو اول چیز سے ہوئی. صحابہ سب سے پہلے ہوئے ہیں. جن چیزوں کو انہوں نے اختیار کیا ہے اسی سے ہماری بھی اصلاح کی. یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل و رضا کو ڈھونڈتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے، ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مت ڈھونڈے. سب دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن مقصود دنیا نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے نا. دنیا کے کام تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، پوری تجارت سب کر. مگر صدیق بھی گئے، جا رہے تھے بازار. کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بھائی کھائیں گے کیا؟ تم نے خلافت دے دیا تو جو تجارت تھی اس کو تم باقی رکھوں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟ ابوبکر صدیق کہیں گے؟ کہا نہیں، آپ کو بقدر ضرورت روزی دی جائے گی، آپ خلافت کا کام کیجیے. آپ جب بادشاہ تجارت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان کی بہت بڑی تجارت تھی، لیکن اسی کو کہیں اس انداز سے. سب جانتے ہیں اس بات، کون نہیں جانتا، لیکن کہنے کا ایک انداز ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں. دنیا کما رہے ہیں لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود ضرورت ہے، ضرورت پوری کریے، دنیا رہے گی. کہاں رہو گے، کیسے کھاؤ گے، کیسے بارش میں رہو گے، گھر بھی بنواؤ، کھاؤ بھی، شادی سب کچھ ہے. لیکن وہ مقصود نہیں. مقصود اللہ کی رضا ہے، اس سے بھی مقصود ہے. بہت اچھا. مضمون کوئی نیا تھوڑی نا، لیکن ان کے بیان کرنے کا تھوڑا سا اچھا. ہمارا تعلیم میں مختصر لفظ میں کیسا ہے.
میرے سب یار مثل ستاروں کے ہیں، جن کے پیچھے لگ لوگے راہ مل جائے گی۔ حق تعالیٰ نے پہلی آیت فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں آپس میں رحیم ہیں، دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ان کے بہت سے اوصاف دیے فرمائے، یہاں تک فرمایا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ تب کے آخری بتایا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، زراعت بھی کر رہے ہیں، مگر سب کا مقصود اللہ کی رضا، روزی حلال روزی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت بیٹھے مسجد میں، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کلہاڑی وہی لے کے جنگل کی طرف نکل گئے، نکلے جا رہے تھے، ہر کسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم لوگ سب اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کلہاڑی لے کے جنت چلے اور وہاں جنگل چلے گئے، یعنی ہم جنت میں جا رہے ہیں جنگل میں جا رہے ہیں، اس کا خلاصہ ہوا کہ نہیں؟ ہم لوگ تو جنت کا کام کر رہے ہیں اور یہ جنگل کا کام کر رہے ہیں۔ میں تمہیں کیا کہا تو تم بتا دی، کہا ہم لوگ نفل ادا کر رہے ہیں، وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ عشاء سے بیٹھا ہے، نفلی تو ہے، اور بال بچوں کی پرورش، ان کے نان و نفقے کا انتظام، نان نفقے کرو، ان کے سکنا کا انتظام، شادی کرنا ہے اس کو کہاں رکھے گا، بیوی کو رہے گا تب تو رکھے گا، دونوں واجب ہے، دونوں واجب، نفقہ بھی واجب اور سکنا بھی واجب ہے کہ نہیں؟ کوئی شادی کرتا ہے جس کے گھر نہ ہو، ارے اس کے گھر بھی نہیں ہے، کرتا ہے، ارے ہم کو بہت ہم کو آدمی فوراً کہہ دیتے ہیں کہاں شادی کر رہے ہیں آپ، اور واقعی ہوا بات تو صحیح سب۔ ایسے ہی ہوا، یہ اللہ تعالیٰ سب کا انتظام کر دیا، یہ بھی ایک بات کتنی عمدہ بات ہے۔ کہاں ہم لوگ جو عشاء کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ نفل کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کلہاڑی لے کے جنگل جا رہا ہے یہ فرض ادا کرنے ہیں۔ بال بچوں کون پالے گا، اس کے کون پرورش کرے گا؟ حضور نے سکھایا ہے۔ ایک صحابی تھے، سوال کیا، دے دیے، دوسری مرتبہ کہا اچھا جاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں حضرت ہے، تو کوئی تھا کوئی معمولی چیز، کہا لے آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ بھی غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے اس کو لینے والا، کوئی کمبل بل رہا ہے؟ کہا ہاں، اس لیے نہ لے لو۔ اب یہ بھی حضور نے کیا ہے، دکھائی گا حدیث میں۔ ابھی ہم لوگ کبھی کریں گے یہاں لے کر کے، کبھی کہتے ہیں صوفی بنے، کہتے نہیں صوفی بنے، کوئی لے کے کھڑا نہیں ہوگا کہ کوئی ہے لینے والا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دین کو سکھانا تھا، اپنے ید سے ہاتھ سے کام کرانا تھا، اٹھے گئے، معلوم ہوا کہ اتنے درہم کا 3 یا 2 درہم کا، اس کے بعد منگایا کلہاڑی کا، وہ لکڑی منگایا، کل لکڑی کو چھیل کر کے اس میں لگائے، کہا جاؤ جنگل جاؤ، جاؤ سوال مت کرنا، جاؤ کماؤ بیچو کھاؤ۔ 2 ہفتہ نہ آنا، 2 ہفتہ شاید، 1 ہفتہ نہیں 2 ہفتہ۔ اب چونکہ مجھے ساری بات سنی، دیکھی، گیا بیچا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت کو کام چل رہا ہے، اتنا بچ بھی گیا اپاہج نہیں بنایا حضور نے تو کھڑا کر دیا۔ یہ صحیح تعلیم تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کتاب موٹی موٹی لکھی ہوئی ہے۔ دعا کہ میں لکھنے والا ہوں معاش پر، لیکن فرصت ہی نہیں ملتی معاش پر۔ حضرت نے بہت بڑا مضمون لکھا ہے معاش پر، بہت۔ ایک اس میں نے سنایا، گرمی کا دن تھا، 1.5 گھنٹے میں سنایا۔ آپ سے ابراہیم نے کہا کہ مولانا 1.5 گھنٹے کے ایک اٹھایا اور سنایا میں نے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ نہیں مولانا کی قوت ہے بھائی، 1.5 گھنٹہ گرمی میں روزے میں سنایا میں نے 2 بار۔ وہ چاہتا کہ وہ چھپ جائے۔
وہ اقتصادیات پر مولانا آتے ہیں لندن والے، اس کو دیکھا کہا یہ بہت عمدہ مضمون بھائی، اسی لیے آتے ہی اقتصادیات کی تعلیم کے لیے یہاں ہندوستان آتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے جمع ہوتے ہیں غربین کے لوگ، یہ بہت پسند کیا۔ ابو جانتے ہوں بہرحال ابھی سے بات کریں محمد۔ بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں تھی، روزی کمانا ہے، بال بچوں کا خرچ چلانا ہے، لیکن اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ بال بچوں کا خرچ چلانا یہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی کی جو محنت کر رہا ہے تو فرض کا ثواب ملے گی نہیں۔ ہر کسی کو مضمون ہے اس کے اندر، اتنی ہی میں سب رہتا ہے، بہت بنیادی کتاب ہے، سال میں سنانا نہیں، بس اب تو زیادہ ہی ہو گیا ہوگا۔ دنیا مطلوب نہیں، مطلوب دنیا نہیں، ضرورت ہے، شادی یا سکنا۔ فرماتے تھے حضرت نے کہا مکان کے بارے میں بہت کہتے تھے، ابھی مکان بنوانے سے جانا چاہتا ہوں، چلتے چلاتے آخری بات مجھ سے کہیں زمین تھی پراٹ، وہاں پر کہا جاتے کم زمان گھبرانا نہیں، آؤں گا تو بنوا دوں گا، آئی نہیں بنوائیں گے، کہیں دعا تو رہی ساتھ۔ مجھ سے کہا محبوب جس میں رہتے اس میں بھی کئی مرتبہ کہا کہ میں بنوا دوں گا، آؤں گا۔ جو فادی کا جب اثر ہوا ہے لے کے ہم لوگ سنائے، پہلی بات جو کہا کم زمان گھبرانا نہیں ہے، مکان میں بنوا کے جاؤں گا۔ نہیں، اس مکان کے متعلق کہا، کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، بہت عمدہ بات ہے۔ دور سے وہیں سے دیکھا، یہ سب وہ تھا پانی بھرا رہتا تھا، میں نے کہا یہ زمین حضرت لے گیا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں حج کرنے، حج جا رہا ہوں، آؤں گا تو بنوا دوں گا۔ اس کو کہا کئی مرتبہ، اس کو کہا، اسی کی برکت سے بن گیا مجھے، کوئی نہیں سمجھتا کیسے بن گیا۔ فرماتے تھے کہ مکان نہیں رہے گا تو کہاں رہو گے؟ بارش میں رہو گے، لو میں رہو گے؟ یہی بکری کا پلاٹ تھا یہ آگے، تو حضرت نے کہا بھائی اب زمین کہاں زمین ہے، کہاں بنانا شروع کر دو، اللہ مدد کرے گا، اور مدد کرتے تھے وہ ہر مکان میں، مکان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس سے بھی مکان سے بھی کہ ہمارے بال بچوں کو آرام رہے گا۔ جن نے ہم لوگ میں سے بال لوگ ہیں نہیں بنوائے، تکلیف میں ہے، ہم لوگ دیکھیں آرام ہے، بنوا لیا، حضرت تھوڑے بنوایا، اب دعا تو کر سکتے ہیں آپ، حضرت توجہ تو کر سکتے ہیں، بنوائے تو نہیں انہوں نے، لیکن کہاں گئے تھے میں بنوا دوں گا، اخیر بات وہیں پر کہا قبضوان گھبرایا نہیں، بنوا دوں گا پلاٹ میں، اس میں چاہداری بھی نہیں تھی اس کی۔ اللہ نے دا کو کون دینے والا تھا، اے خدا جو دیا دیا تو نے، سچ ہے نا، دا کو کون دینے والا تھا، اے خدا جو دیا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اسرار پر مطلع ہے اور ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ معتھاری کر رہے ہیں، وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں۔ وہ اللہ خبر دے رہا ہے کہ میرے صحابہ سب کچھ کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کا سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ یہ بال بچوں کے ہم کریں گے تو یہ بھی مجھے اجر و ثواب ہے، مجھے بھی اجر و ثواب دے رہا ہے۔ وہ رب العالمین خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقصد مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں، اور بجر رضا وہ فضل خداوندی کے دوسرا کوئی مقصود نہیں، اس دنیاوی کام کرنے میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہے۔ بارے شادی لگ رہی تھی اپنے کیا اس میں گھر ہی نہیں، اب شادی ختم ہو رہی تھی، غلط بات ہے، پڑا جگہ پڑا جگہ بہرحال، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے
جب یہ درجہ وصف نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہی صحابہ کے پاس جن کے کچھ نہیں تھا لیکن کام میں لگے ہوئے تھے، فرمایا ہم کو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کا مقصود اللہ ہے، جو دنیا کما رہے ہیں مقصود اللہ، ان کی صحبت میں بیٹھو. وصف نفس کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یعنی جم کر بیٹھا کرو، جم کر. وصف صبر کہتے ہیں، جی نہیں چاہتا لیکن باندھے ہوئے اپنے کو، اسی کو صبر کہتے ہیں. مصیبت آئی صبر کرو، کیا مطلب؟ تمہارا جی چاہے نہ چاہے بس چپ چاپ بیٹھے رہو، صبر کرو، دل کو راضی کرو اس پر. وصفی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ رہو، سمجھے مانا؟ وصف نفس خدا کہہ رہا ہے، وصف نفس کا مال الذین، صبر میں کچھ کلفت بھی ہوتی ہے. اب جو میں صبر دیکھیں جو لوگ بیٹھے اسے تھوڑی سی کلفت برداشت کرو بھائی، اس کے لیے تھوڑی تھوڑی تکلیف ہے نہیں، یہی کہا تھا صبر کرو بھائی، کچھ آدمی بہت ہے. وصف نفس بیٹھے میں کلفت ہوتی ہے، تنگی میں کلفت ہوتی ہے، لیکن برداشت کرو، کیونکہ اس چیز کے لیے کلفت برداشت کر رہے ہو، علوم کے لیے، حالات کے لیے. وصف کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وصف یہ نہیں کہ اس کو روٹو اجلس نہیں فرمایا بیٹھو، یہ نہیں کہا. صبر کو بیٹھنے میں تھوڑی دقت ہوگی ضرور، کیونکہ ان کی کمری میں کبھی کبھی بدبو آتی تھی، کبھی کھل جاتا تھا، کبھی کچھ، تو وہ دقت ہوگی. نبی کو کہا جائیے بیٹھیے وہاں، حجرے سے نکلیے. لائی کہ حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش سے بڑھ کے تھا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا نکلیے. بہت معمولی بات نہیں، یہ خدا کا کرام. کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم سے کوئی نہیں کہتا چلیے وہاں بیٹھیے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. آپ کی بھی ضرورت ہے صحبت کی، خالی انہیں وہ تو آئے آپ کے صحبت میں، تو آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ بیٹھیے. بس میں نفس گیا، ان کے کمبل میں بڑی بدبو بھی آتی تھی، پورے طریقے سے لباس میں رہتا تھا. آپ چلیے وہاں بیٹھیے. یہ تعلیم نبی، تعلیم الہی ہے، نبی نہیں ہے. بس بھی نفس کا مال الذین، بس بھی نفس کا مال الذین یدعون ربهم. آپ بیٹھیے ان لوگوں کے ساتھ، جمائے رکھے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی جم کر، حضرت تھانوی کا ترجمہ بہت اچھا ہے، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضامندی، اور کچھ نہیں، اور کوئی غرض نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھیں. اسے صحبت کی فضیلت ثابت ہوئی. جب نبی کو ضرورت ہے اپنے صحابہ کے صحبت کی تو دوسروں کو کیا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ باری زمانے میں یہی ہے، تمہیں بیٹھنا نہیں چاہتا. بھائی تم سے بڑی چیز وہ جانتا ہے جس کے یہاں بیٹھنا ہے، تم ہو سب کچھ ہو، یہ نہیں جانتے تم. بس بے نفس کا مال الذین، تشریف لے گئے حضور، باہر گئے، دیکھا تو سب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کسی نے یہاں بیٹھایا؟ کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو ہم پکار رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ سب کیوں لیں جو اللہ کو پکارتے ہیں. تو حضور نے پوچھا تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو حضور کے حجرے کے باہر؟ کہا ہم اللہ کو پکار رہے ہیں. کہا مجھ کو حکم ہوا ہے ٹھیکا کر کے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور بیٹھ گئے وہیں غربا میں بیٹھ گئے. تواضع ہی کہ نہیں، تواضع کی تعلیم میں معلوم نہیں، غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. عمر بن عبد العزیز یا عمر کے بارے میں کہ کوئی دعوت دے رہے چلے جاتے تھے، غریبوں میں بیٹھ کے کھا لیتے تھے. بس ان کو حکم ہوا ہے تم لوگ ساتھ بیٹھو. نبی جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، سید الکونین غریب حضرت بلال، ایک سے ایک غریب، یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. پوچھا جا کے کیونکہ آیت کیا ہے؟ وصف الناس الذین یدعون ربهم. پوچھا تم کس کو پکار رہے ہو؟
کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تم ساتھ میں بیٹھوں، اس کو بیٹھ گئے، بس نفس معلوم نہیں بیٹھنا آ رہا ہے زمانے میں، بیٹھنا آ رہا ہے، ذکر کی محفلوں میں بیٹھنا بھی آ رہے زمانے میں، بہت سارے نہیں بیٹھے۔ حضرت کے مسجد میں بہت سے بیٹھے ہی نہیں، ایک دن بھی نہیں بیٹھے، حضرت کی مسجد کا نہیں بیٹھے۔ جانتا ہوں میں، ہم لوگ کیا ڈانٹ پھٹکار اسی مسجد میں ہوتی تھی، بیٹھو بھائی، کہاں کا ناشتہ، کہاں کھانا، کہاں کی چائے، 8 بجے آ کے بیٹھ گئے۔ پہلے کہاں چائے ملتی تھی، ہوٹل بھی نہیں کھلا رہتا، ہوٹل میں کھلا بھی رہتے، پیسہ کہاں تک پاتی تھے، بس بھی نفس کا مال لگے گی بس۔ سو اللہ نے یہ بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مرادیں اللہ نے بتلا دی، اور اس کے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں، سوا اس کے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ مالدار کو بھی ضرورت ہے اللہ کی رضا کی، غریب کو بھی ضرورت ہے۔ مالدار اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کی مالداری مبارک، اس کی تجارت مبارک، اور غریب اگر اللہ کو نہیں چاہتا تو تف ہے تمہاری غریبی پر، کہ غریب بات بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے بات بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں، اللہ کی رضا، اس کے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں۔ دوسری آدمی کو فرمایا کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، ان کے گھروں میں صبح و شام سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی۔ ایسے لوگوں کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے خود حضرت سے سنا کہ بالوں مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کرتے ہیں، ان کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں، خود ہم نے سنا حضرت سے۔ بال مینا میں لاکھوں روپے کی تجارت کر رہے ہیں، لاکھوں زمانے بہت ہے بھائی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سے غافل نہیں۔ اور بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ ملتزم سے چپتے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف نہیں ہے، ملتزم میں چپتے ہوئے ہیں، لیکن ان کی قلب غافل ہے، ان کا قلب ہے تجارت میں بھی ذاکر ہے، اور ان کا ملتزم پر بھی غافل ہے۔ ہم لوگ کہا گیا ان کو تجارت اور نہ خرید فروخت اللہ کی یاد، اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے ہیں اور ان کے انوار کامل ہو گئے ہیں۔ دنیا کی لذت، اسی بات سے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی، قلب پاک ہو گئے، دنیا پھر وہاں کہاں گھس سکتی ہے، ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کر سکتی، دنیا ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں کرتی، اور دنیا ایسے قلوب میں کیوں کہ جا سکتی ہے جس کو اللہ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہے۔ جب ہم لوگ گئے بمبئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت چوپاٹی دکھا دیں، یہ دکھا دیں، وہ دکھا دیں، میں کیا تم دیکھ رہا ہو، شیر پڑھ دیا کہ ہم کو اس چیز نے، ان سب چیزوں سے ہم کو غافل کر دیا، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، کہ خیال رخ دلدار ہے درباں بنا بارہ اپنے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے بھر دیا ہو اور اپنے قرب کے انوار اس میں روشن کر دیے ہوں، ان عباد اللہ سے غریب سلطان، دنیا ان کو غافل نہیں کر سکتی، ہے دنیا اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے بھئی کوئی ہے نیچے والے پر والد کو چھوڑ رہا ہے، اسے بدعمل کی جاتی ہے،
بہت سے لوگ ہیں وہ بھی حق ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی، والدین کو بھی بلا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے نہیں، اس پر کوئی اثر نہیں. بہت سے لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں والدین. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا ہے تو شیطان کرتا ہے، کیونکہ شیطان کی رسائی ان قلوب تو نہیں ہوتی جن کے انوار زہد روشن ہو، جن میں تقویٰ ہے، ماں باپ کی محبت ہے، تعلق ہے. وہ اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کے قلوب جس کے انوار زہد روشن ہے، اور جب دنیا کے میل سے پاک و صاف ہو گئے ہوں. پر مطلب ان عبادی نصیحت سلطان کے یہ ہے، نہ تیرا اور نہ اور کسی کا مخلوق کا قابو نہیں کرتا، جن کے قلب میں اللہ کی محبت آ گئی روشن آئے گی. محبت کہتے ہیں اعتدال کے ساتھ آئے گی، یہ نہیں کہ محبت نہیں ہوگی. ہمارے بچوں صحابہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بچوں کو چومتے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ یہ، کہا کیا کہوں، تمہارے دل سے اللہ نے محبتیں کر دیا تو ابھی سب کہہ رہے ہیں سب، یعنی ہمارے دل میں محبت رکھا ہمارے بچوں کی، ہم چوم رہے ہیں. کہنے والے ہمارے کچھ کہتے رہتے ہیں صحابہ. کہا یا رسول اللہ ہمارے تو کبھی چوما ہی نہیں، ایسے بچے میرے ہیں بہت سارے. کہا اللہ میں کسی کے دل سے محبت نکال دے تو کیا کروں. میری عظمت کا بس آیت مذکورہ اللہ نے ان کا یہ ہے تجارت اور بیع ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، سب کا حق لیے کرو. سب رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت ہے تب تو اللہ نے کہا تجارت ہے، لیکن غفلت نہیں ہونا چاہیے اللہ کی. تجارت ان سے کر رہے ہو، تجارت یہی ہے. اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ تجارت اور بیع نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں لیکن تجارت سے اللہ کو نہیں چھوڑتے. بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے. تم نے کیا یہ قول نہیں سنا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کو دینا. زکوٰۃ کب دے گا جب مال ہوگا تب، اور مال کب آئے گا تجارت سے. اسے استدلال کر رہے ہیں، اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ جیسے نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، ایسے اسباب کو اختیار کرنا، جیسے مال آ گیا اور پر زکوٰۃ وہ ضروری ہے. بس اگر غنا سے منع فرمانا ہوتا تو سبب غنا سے منع کرتا. سبب غنا کیا تجارت ہے، غنا کا سبب غنی کب سے ہوتا. دیکھو ایتاء زکوٰۃ میں جب زکوٰۃ کو واجب فرمایا، اس سے صاف واضح ہو گیا کہ جن لوگوں کی اوصاف مذکور میں بعض غنی بھی ہوں گے تبھی تجارت دیں گے اور وہ زکوٰۃ دیں گے. اور ایسے ہی کرو کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے. 10 ہی درہم نہیں 200 درہم پیسہ تب تو زکوٰۃ آئے گی. جس سے یہ ہم کر رہے ہیں زکوٰۃ کا نصاب ہے، مطلب اس نصاب تک کمانے کی اجازت ہو گئی. یہ اس حقیقت کی رائے ہے. اور پھر بھی تعریف کر دیتے ہیں. بہت بہت اچھا لکھا. 1000 گھوڑے ایسا رکھتے تھے، اتنا مشہور ہے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہیں تھی. بس فرق یہ ہے، دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. جب نہ ملی تھی تو صبر کیا، جب ملی تو شکر کیا. جب تک نہیں تھی صبر کیا، ملی تو شکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا ہے، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال پہنچ گئے. فاقے کی وجہ سے انوار قلب میں آئے. اب اس کے بعد دنیا جب آئی تو اثر انداز نہیں ہو سکی، کیونکہ ان کو تو مل چکا ہے. آدمی مضبوط ہو گیا، کہتے ہیں بھائی قوت ہو تبھی کھاؤ، میرا اتنا برداشت کر لیں گے. بھائی کھچڑی دی جاتی ہے، یہ جاتی ہے، میرا برداشت کر لیا. اب اس کے بعد کھاؤ جو چاہو کھاؤ. پہلے تھوڑا سا مجاہدے میں رکھا، جب قوت برداشت ہو گئی اور قلب میں زہد آ گیا تو مال کی تمام اس پر اثر نہیں کر سکی اور اثرات پا گئے. پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے مل جاتی تو شاید ان پر اثر کر جاتی. کیونکہ بات تمکین اور رسوخ علم یقین کے بعد ملی، اس میں اس طرح تصور کیا جیسے امانت دار خرچ کرتا ہے اور خزانچی تصور
اور دار خزانچی تصرف کرتا ہے جیسے امانت دار خزانچی ہے. امانت دار خزانچی جو ہے خزانچی ہے لیکن ہے وہ بھی صرف کرتا ہے لیکن اس کے ماتحتی میں کرتا ہے. اللہ نے تم کو دیا تو اللہ کے ماتحتی میں خرچ کرو. حاصل یہ کہ مالکانہ تصرف نہیں کرتے بلکہ چاکرانہ تصرف کرتے ہیں. وہ لوگ ایسا ہے مال ہے ہمارا در حقیقت اللہ کا ہے. ہم نے شروع میں ہر کتاب لکھتے تھے مالک ہے ہر شے خدا. وہ کتاب پہلی پرانی تھی میرے وغیرہ کے تو لکھا ہوا مالک کے کون لکھتا تھا کیسے ہمیں یہ کتاب ہماری مالک ہے ہر شے خدا. میرے کتاب پہ برابری اوپر لکھا ہے یہ ہماری کتاب نہیں بلکہ بھول گیا میں. مالک ہے یہ خدا کے لیے یہ کتاب بھی خدا کے لیے. یہ تعلیم ہوتی تھی شروع سے تب تو شعر تھا. یہ کب کی بات ہے 42 کی بات ہوگی 47 کی 45 مجھے یاد آتا ہے پرانی کتابوں کی میں دیکھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد رکھی ہے. دنیا ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ڈال دے. دنیا وہ جس سے کام معاش کا مال ہی سے چلے گا. جس طرح معاد ہے اسی طرح معاش بھی. معاش اقتصادیات کا مسئلہ بھی شریعت سے متعلق ہے. پوری کتابیں لکھی ہوئی مجھے 35 کتابیں لکھی ہوئی کئی کتابوں میں. معاش اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال کے ساتھ چلنے کی توفیق برابر. نہ ایسا کہ نہیں ہم کو دنیا دے یہ سب مکاری ہے. دنیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دو صحیح طریقے سے خرچ کرو. اتنی بڑی مسجد بنتی ہے روپیہ رہیں گے تبھی بنے گی. جس طریقے سے نفس مال کا کمانا اور رکھنا جائز اسی طرح ذاتی مال بھی جائز ہے. صحابہ کرام اتنے گھوڑے ابھی دیکھ رہا ہے کہتے ہیں لاکھ روپے کا مالک کیا اسی سے تو کنواں خریدا اسی سے سامان تجارت سامان غزوہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال میں رکھے. ہماری شریعت معتدل شریعت ہے. امت وسطن ہماری شریعت ہماری امت خود وسط ہے. یہ نہیں کہ کبھی آئے جیسا واجب ہے. ایک آدمی آئے کہ یہ ہمارا واجب ہے میں نے کہا واجب کیسے کہوں بھائی جو یہ کہیں وہ واجب ہو جائے. اور تم واجب چھوڑ رہے ہو بہت سی چیزیں. بہت سے ماں کی خدمت ہی نہیں کرتے باپ کی کہتے وہ واجب نہیں ہے. بہت غلط فہمی ہندی میں. جو حال جو چیز واجب ہے اس کو ترک جو غیر واجب ہے اس کو واجب. شریعت آپ کی نہیں ہے. جسے تشریح نبی کے ذمے ہے تدریج بھی نبی کے ذمے ہے. وہ تعین کرے گا کہ یہ واجب ہے یہ فرض ہے. تم کون ہوتے ہو جاہل جو حال روسا جب ہو جائے تو یہ نتیجہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے. امتن وسطن ہم امت وسط ہے. کھانے میں بھی وسط کھانے میں کی بھی تعلیم ہے. دیکھو اتنا نہ کھاؤ کہ بدن ہے گی نہیں. پانی بھی اتنا پیو. پانی بھی 3 سال میں ہے گی. پانی پینے کا بھی ڈھنگ سکھایا کھانے کا بھی ڈھنگ مقدار تک بتا دی کہ اتنا کرو. یہ نبی کی یہ ہماری شریعت کا کمال اور جمال ہے. ہر چیز کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. اعتدال کے ساتھ کھانے کی پینے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی. کوئی آ جائے دانت تھک جاؤ بیٹھ جاؤ ہے گی تعلیم. تفسو پھر مجالس کوئی آئے تو تھوڑا سا دیکھیے بیٹھنے کا بھی ڈھنگ اٹھنے کا بھی ڈھنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر گامزن رکھے. دعا کرنے والا اللہم صلی علی سیدنا ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا
یا اللہ تعالی ہم کو دین کو سمجھنے کی توفیق، ہمارا دین آسان ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی